اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا اخراجات آتے ہیں انگلینڈ کے جن لوگوں نے ویزا لگوانا ہے کتنے اخراجات آتے ہیں سارے طاہر کی زبان سنتے ہیں. دوسرا اب 2024 کے اندر طاہر نے پھر جو ہے اپلائی کیا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو ڈفرینس بھی بتا دیں طاہر کی زبانی کہ 2023 کے اندر کیا پروسیجر تھا انگلینڈ کے ویزے کے اور 2024 کے اندر کیا ڈفرینس ہے. اور السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف ان اٹلی. آج کی جو ویڈیو ہے ایک میرے فرینڈ ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا جو لوگ اٹلی کے اندر رہائش پذیر ہیں وہ انگلینڈ کا ویزا کیسے لے سکتے ہیں. تو میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے جس میرے فرینڈ نے جس میرے دوست نے اس پروسیجر سے گزرا ہو تو اسی کو ہم بلاتے ہیں اور بلا کے ساری ڈیٹیل انہی سے دلواتے ہیں. تو آج میرے پاس ایک میرے دوست ہے، آپ سے ملاقات بھی کرواتے ہیں، آپ لوگ جانتے بھی ہیں. تو جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو اٹلی کی امیگریشن کے بارے میں ساری اپڈیٹ ملتی رہیں. تو آپ سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں طاہر اقبال سے، جن کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں. اصل میں طاہر نے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اسٹارٹ کرنے سے پہلے، طاہر نے 2023 کے اندر جو ہے انگلینڈ کا ویزا لگوایا تھا اور ہم لوگ ساتھ ہی گئے تھے. اب 2024 کے اندر طاہر نے پھر جو ہے اپلائی کیا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو ڈفرینس بھی بتا دیں طاہر کی زبانی کہ 2023 کے اندر کیا پروسیجر تھا انگلینڈ کے ویزے کے اور 2024 کے اندر کیا ڈفرینس ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا اخراجات آتے ہیں انگلینڈ کے جن لوگوں نے ویزا لگوانا ہے کتنے اخراجات آتے ہیں سارے طاہر کی زبان سنتے ہیں. السلام علیکم. جب 2023 میں نے اپلائی کیا تھا تو ابھی کے رول سب سیم ہے. اچھا سیم سب سیم جگہ جو آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے وہ بھی ویسے وہی پروسیجر ہے. آپ کے جو اینول ٹیکس کے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی، آپ کی جو لاسٹ پے سلپس ہیں 3 لاسٹ پے سلپس ہوتی ہیں. اور جو اگر آپ رینٹ پہ ہیں تو آپ کو آپ کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے گھر کا، اگر گھر آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ مطلب یہ کہ آپ نے بینک کی جو ہے کتنی اسٹیٹمنٹ، کتنے منتھ کی اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں؟ لاسٹ 3 منتھ کی اسٹیٹمنٹ. اور سیم آپ کی جو پے سلپس ہوتی ہے دوسرا پاگا دوسرا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو لاسٹ. تو یہ بتائیں کہ ناظرین کو کہ ایسے بہت سے سوال بھی سنے ہیں، کافی لوگوں نے پوچھا کہ جی انگلینڈ کے ویزے کے لیے ہمیں کتنی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. کوئی لوگ بولتے ہیں 10,000 یورو بینک میں ہونا چاہیے، کوئی بولتے ہیں 12,000 یورو ہونا چاہیے. کتنا بینک میں ہونا چاہیے یہ بتائیں. نہیں، ٹو بی آنیسٹ میں سب کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے جب اپلائی کیا تھا وہ جو ریگولر میری جو آتی تھی، میری پے آتی تھی اور میں جو نارمل تھوڑی بہت سیونگ تھی وہی تھی. بیسیکلی میں آپ کو سب لوگ ایک سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اپلائی کرنے سے پہلے نا 5,000 یورو ڈال دیں. وہ انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھنا ہوتا. انہوں نے یہ چیز دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس میں آپ اپنی ساتھوں کی فیملی جو فیملی جو ہوتے ہیں آپ کتنے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو کم از کم یہ چیز بتانی ہوتی ہے کہ یہ میرے اتنے بچے ہیں یا جو فیملی ہے اس کے ساتھ بھی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اگر آپ اس طرح بی میں پیسے ڈالتے ہیں تو ان کو اتنی سمجھ ہے کہ کس لیے پیسے ڈالیں کس لیے نہیں پیسے ڈالیں. تو مطلب تو جو چیز بھی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی چیز سے آپ کی بات کرتا ہوں کہ ان کا یہی ہے جو آپ نیچرل ہے نا آپ کا سسٹم وہی ہونا چاہیے. وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اینڈ آف دا منتھ آپ کے پاس جو پیسے ہیں اور آپ کا جو خرچہ نکل گیا آپ اتنے پیسے ہیں کہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں اس میں ایک آپشن ہوتا ہے جس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ 5 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو کتنا اسپینڈ کریں گے. تو آپ وہ لکھیں جو آپ کی پے یا آپ کے پاس جو سیونگ اس کے حساب سے لکھیں. اس سے اوپر میں یہ نہیں کہ آپ کے پاس سیونگ ہے یا پیسے ہیں تو آپ لکھ رہے ہیں جی میں جا کے 2,000 یورو خرچ کر دوں گا. میں نے لکھے تھے 500 یورو. آپ کتنے دن کے لیے گئے ہوئے تھے؟ میں گیا تھا 5 ڈیز کے لیے. تو کتنا اس میں ایکسپینس لکھوائے تھے؟ میں نے 500 یوروز لکھائے تھے. اچھا 500 یورو لکھوائے تھے. وہ بھی میں جو اپنا سارا کچھ میری پے آتی سارا کچھ اس کے حساب سے لکھایا تھا. اگر آپ اس کو زیادہ لکھوائیں گے تو وہ پھر وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اتنے تو ایکسپینس سیلری نہیں ہے اور کتنے ہمارے کرے گا. تو یہ بتائیں ناظرین کو کہ فارم اگر آپ نے خود فل کیا؟ نہیں، فارم میں گیا تھا کاف کے دفتر ہمارے پاس ہی ہے تو ان کے پاس گیا تھا. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں خود ساری جو میرے مائنڈ میں جو تھی جہاں میں نے ٹریول کیا تھا کیونکہ لاسٹ 10 ایئرس کی وہ ہسٹری مانگتے ہیں. اچھا کس جگہ آپ نے ٹریول کیا تھا، کون کہیں آپ کا ریفیوز تو نہیں ہوا کسی کنٹری سے یا انگلینڈ سے پہلے ریفیوز تو نہیں ہوا یا پہلے وزٹ کسی، اس کی ٹوٹل ڈیٹیل فارم کے اندر ہے وہ آپ کو لکھیں. تو یہ بتائیں فیس وغیرہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ کتنا خرچہ ٹوٹل آ جاتا ہے. مطلب آپ نے 6 مہینے کا لیا یا سال کا لیا، جو ویزا ہوتا ہے فیس کیا ہے اور یا کاف کی فیس کے سارا ذرا بتائیں. اور سننے میں ہے کہ ملان میں اور روم میں 2 جگہ کروانا کہاں بہتر ہے یہ بتا دیں.
میں آپ کو صحیح جو مشورہ دوں، میں نے جو اپلائی کیا تھا، میں ہوں بریشا میں رہتا ہوں، تو یہاں لگتا ملان مجھے قریب لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روم، لیکن میرے حساب سے ڈزنٹ میٹر، آپ روم سے اپلائی کریں، روم جا کے آپ اپنے فنگرس کے لیے جو ہوتا ہے اس کے لیے جائیں گے، یا پھر آپ ملان یہ ہوتا ہے. ملان کی فیس تھوڑی سی زیادہ ہے، ملان کی فیس زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کیلکولیشن کریں، آپ یہاں سے روم جائیں، اگر آپ ٹرین میں جاتے ہیں اس کا آپ کو ایک دن پہلے جانا پڑتا ہے، اس کے ایکسپینسز ہیں، پھر آپ نے وہاں صبح جلانا ہے، پھر واپس آنا ہے، بہت زیادہ آپ کے پیسے، تو وہ ملا جلا کے تقریباً وہی اتنے ہی پیسے بن جاتے ہیں. تو میں نے پریفر کیا تھا ملان، اور میں نے اس کی فیس پے کی تھی 230 €، جو صرف آپ کے فنگر جا کے آپ کے ہوتے ہیں. مطلب کتنے منتھ کی فیس ہے، کتنے منتھ کی فیس یہ بتا یہ جو فیس ہے یہ انٹرویو کی فیس ہے. اچھا انٹرویو وہ جو انٹرویو بیسیکلی ہوتا ہے، بیسیکلی آپ کے فنگرز اور ڈاکومنٹیشن کلیکشن ہوتی ہے. کتنے مہینے کا؟ وہ TLS میرے خیال ہے اس طرح کر کے ان کی ایک جو ہے کیا نام ہے کوریئر ہے، جو آپ کو ساری ٹل آپ کو ویزا ریسیو ہوتا ہے، آپ کو میل آتی رہتی ہے. ابھی آپ کے ڈاکومنٹ یہاں پہنچ گئے ہیں، ایمبیسی میں چلے گئے ہیں، آپ کو اب واپس آ گئے ہیں، آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل ہے. یعنی کہ 230 یورو جو ہے اس کی فیس ہے. آپ نے 6 ملان، اگر ملان جائیں گے تو زیادہ ہے، روم جاتے ہیں تو اس سے کم ہے. اچھا میں نے ملان کو پریفر کیا کیونکہ مجھے زیادہ قریب بنا اور ایزی بھی رہتا ہے. تو اس کے علاوہ پیسے، اس کے علاوہ جو ویزا فیس تھی وہ 6 منتھ کی میرے خیال 117 €. اچھا ویزا فیس الگ ہے؟ ویزا فیس چلا گیا، یہ صرف ڈاکومنٹیشن، وہ جو ایجنسی ان کے تھرو ہوتے ہیں صحیح. اس ایجنسی کی یہ فیس ہے جو ساری آپ کے. ویزا فیس کتنے؟ ویزا فیس 117 یعنی کہ 117 یورو جو ہے اس کی ویزا فیس ہے. یہ کتنے 6 منتھ ہوتی ہے، سال کی؟ 6 منتھ کی. 6 منتھ کی ہے، اور جو سال کی ہے اس سے پھر تو یہ ملٹیپل ویزا لگتا ہے نا میرا خیال ہے. ہاں انگلینڈ والے 6 منتھ کا ویزا دیں گے، وہ ویزا ملٹیپل ویزا ہوتا ہے. 6 منتھ میں آپ بے شک 10 دفعہ جائیں، 20 دفعہ جائیں، کوئی پرابلم اس سے کوئی نہیں. یعنی کہ وہ جتنی دفعہ بھی جائیں پورے، یعنی کہ 6 منتھ آپ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، یعنی کوئی اتنا ایشو نہیں. یعنی کہ ڈیز جس طرح یورپ کے اندر ڈیز ہوتے ہیں وہ چکر نہیں انگلینڈ کا، یعنی کہ پورا جو ہے بالکل. اور میں بھی جب گیا تھا تو میرے خیال میں نے 2 دفعہ گیا تھا. ایک دفعہ تو راشد کے ساتھ ہی گیا تھا، ہم ساتھ ہی گئے تھے. اس کے بعد میرے خیال ہے آفٹر 3-4 منتھ بعد میں پھر ایک اور چکر لگایا تھا. تو اس کے علاوہ فیس وغیرہ کاف والوں کی بھی فیس ہے؟ کاف کی جو ہے 50 €، اس نے لیے تھے مجھ سے. اچھا 50 یورو، یعنی کہ 50 یورو جو ہے کاف والے لیتے ہیں پورا فارم وغیرہ فل کرنے کے. مگر یہ بات یاد رکھیں، اس طاہر بتا رہا ہے کہ جب آپ نے فارم فل کروانا ہے تو آپ نے ساتھ بیٹھنا ہے، ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا ساری انفارمیشن آپ نے خود دینی ہے، تاکہ کوئی مس انفارمیشن نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ویزا ریفیوز نہ ہو جائے. کیونکہ ایک آدھ دوست کا ہمارا یہاں پر ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہی جاب کرتے ہیں، ان کا ویزا ریفیوز بھی ہوا ہے، تھوڑی سی مس انفارمیشن کی وجہ سے ان کا ویزا بھی ریفیوز ہوا ہے. تو جب آپ ساتھ بیٹھیں تو اس چیز کا خیال کریں کہ صحیح انفارمیشن دیں، تاکہ کوئی غلط انفارمیشن کی وجہ سے آپ کا ویزا ریفیوز نہ ہو. تو 50 یورو کاف کا ہو گیا، 117 یورو ویزا فیس ہوگی، اور کتنا 230 جو ہے ملان کی جو ایجنسی ہے جو کلیکشن کرتی ہے آپ کے فنگرز اور پکچر لیتی ہے اور ڈاکومنٹ سبمٹ وہی کرتے ہیں. کیونکہ ڈائریکٹ آپ ایمبیسی یا کونسلٹ نہیں دے سکتے. جس طرح پاکستان میں ایجنسی جو TCS یا دوسرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سیم اس ٹائپ کی ایجنسی ہوتی ہے جو ساری آپ کی ڈاکومنٹیشن اور ان چیزوں کو وہ کرتی ہے. تو آپ نے یہ بتایا نہیں سارے انٹرویو میں کہ جب آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا کتنے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے تھے؟ میرے ٹو بی آنیسٹ میں میرے پاس 4-5,000 یوروز تھے، اور پلس جو میری ریگولر جو وہ بیسیکلی میں آپ کو بار بار یہ چیک کر رہا ہوں کہ وہ ریگولر یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پے آ رہی ہے، آپ ریگولر ہیں یہاں پہ. اور میں نے ٹو بی آنیسٹ جب میں نے نکالی تھی جو میری بینک اسٹیٹمنٹ تھی، تو میرے پاس میرا 1,500 یوروز اس طرح ہی تھے. اچھا جب اسٹیٹمنٹ نکلوائی تو اس ٹائم پڑے ہوئے تھے، لیکن جس ٹائم میں نے نکالی تھی اس ٹائم میرے پاس اتنے ہی پڑے ہوئے تھے پیسے، مطلب 1500 2,000 اتنے. اچھا 1500-2000 یورو ہی پڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہ چیز کو کلیکٹ نہیں کیا. ابھی میرے کچھ دوست ایک اور ہے ادھر ریفیوز کیا ہوا تھا، اس نے کیا کیا تھا کہ 2 مہینے پہلے 10,000 یورو بیچ میں ڈالے تھے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا ریفیوز ہو گیا. اچھا ریفیوز ہو گیا. میں نے ایسا کیونکہ وہ بیسیکلی دیکھتے ہیں نارمل بندے کی کتنی انکم ہے، اس کے ایکسپینسز کتنے ہیں، اس کے بچے کتنے ہیں، تو وہ کیلکولیشن آٹومیٹکلی جب آپ اپنا ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں تو اس چیز کو دیکھ کے آٹومیٹکلی نکالتے ہیں. تو اور دوسرا ٹو بی آنیسٹ سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ ویزا آفیسر کیا ہے، ان سے یہ بھی ان کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ گائز ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا دی ہے. جن لوگوں نے اٹلی میں جو رہ کے ویزا لگوانا ہے اس کی یہ ڈیٹیل ہے. اور 2024 کے اندر جب آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اس میں بھی سیم یہی ہے، یعنی کہ ایک پروسیجر کوئی ہے بالکل. میں نے کوئی اس کے اندر ٹو بی آنیسٹ آپ بتا رہا ہوں، میں نے کوئی اس میں نہیں کہ ایکسٹرا پیسے ڈالے
जो भी यही मसला फीसेस होता वगैरह यही है, ये फीस कोई नहीं बढ़ी? सब फीसेस यही है। फीस और वगैरह भी एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप कोशिश करें कि जब काफ के थ्रू आप करते हैं ना, तो अपनी जितनी भी फाइल है, सबमिशन डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, इन्हीं से ही वो PDF फाइल के अंदर वो करके स्कैन करके वो भेजते हैं, वो बेहतर होता है। क्योंकि वहाँ पे भी वो कहते हैं आपको कोई चीज़ एडमिशन करानी है तो करवा लें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि यहीं से अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है जो आपको उनके साथ भेजे होते हैं, लाइक जो स्टेटमेंट होती है, दूसरे जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने देने वो ये जो उसके send साथ करते हैं। जो साथ वो साथ ही सेंड करते होते हैं सारे। तो फिर वो वहीं से वो एक दफ़ा आपकी कंफर्मेशन करके आपके फिंगर्स लेते हैं और फिर पूछते हैं कि कोई और चीज़ देखनी है, कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ करनी है तो हम बता दें, हम उसको कर दें। अगर अब नहीं होगी तो बस वहाँ से अपनी फाइल हो गई। इसमें 3 किस्म के ऑप्शन है। एक है सुपर प्रायोरिटी, वो 24 आवर्स के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाता है। अच्छा, सेकंड आपका है प्रायोरिटी, वो 5 डेज़ के अंदर आपको आंसर होता है। मैंने कहा था नॉर्मल वो 15 वर्किंग डेज़, लेकिन ये 15 वर्किंग डेज आपके स्टार्ट होते हैं जब आप जाके फिंगर्स आपके देते हैं या डॉक्यूमेंट जब उनको अच्छा उसके बाद 15 दिन बाद से फिंगर्स के बाद होते हैं 15 वर्किंग डेज, और ऑटोमेटिकली आपको मेल्स आती रहती हैं जो भी आपका प्रोसीजर चल रहा है। तो गाइज ये सारी डिटेल थी। जो लोग इटली में वीज़ा लगवाना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, कितनी फ़ीस लगती है और कितना टाइम ड्यूरेशन, हमने आपको सारा बता दिया। किसी ने कोई आंसर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें एनर्जी मिल जाती है। तो लाइक ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।